الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی یوم نشور دستگیر جہاں غم سار زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام، جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دعائے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے کرام، آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کے لحاظ سے ہے، اور بالخصوص آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ کے اس فرمان کے لحاظ سے چند باتیں آپ کی شخصیت کے لحاظ سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو آج مکمل کریں گے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو رب ذوالجلال نے بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے دین اسلام کی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد پھر لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا، اور پھر جوق در جوق لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ فرماتے کہ جب میں بغداد شریف کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جب میں نے اپنے ارد گرد آمنے سامنے دیکھا، آپ فرماتے کہ میرے سامنے ایک لوگوں کا ہجوم تھا، اور یہ ہجوم میرا پہلا خطبہ تھا جو لوگوں کی تعداد وسیع تعداد تھی، اس میں میں نے اپنا پہلا خطبہ دیا۔ آپ فرماتے کہ جب میں بغداد شریف کی جامع مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھا، جب میں نے لوگوں کا جمع غفیر دیکھا، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھی، تو آپ فرماتے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے عبد القادر بیٹا بولتے کیوں نہیں؟ لوگ تو تجھے سننے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور کیسے بولوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بولوں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے 7 مرتبہ
سرکار کی زبان مبارک کو چوسا۔ بہرحال جب سرکار نے فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھولو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا، دوسری مرتبہ پھر عنایت فرمایا، تیسری مرتبہ پھر عنایت فرمایا، حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی کہ تھوک مبارک عطا فرمایا۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر گئے تو پیارے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ آئے تو آپ نے بھی یہی فرمایا اے عبد القادر بولتے نہیں، تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے 1 مرتبہ لعاب دہن دیا، دوسری مرتبہ پھر عطا فرمایا، تیسری مرتبہ پھر عطا فرمایا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے 6 مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا لعاب دہن عطا فرما دیا۔ اب جب غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو لعاب دہن عطا فرما دیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ حضور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، آپ 1 مرتبہ اور کرم نوازی فرما دیں تاکہ 7 مرتبہ آپ کا بھی لعاب دہن مکمل ہو جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے آگے سے جواب دیا اے عبد القادر کبھی آقا اور غلام کا برابری نہیں ہو سکتی کہ وہ تو آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، میں ان کی برابری کیسے کروں کہ جب سرکار نے تمہیں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرما دیا ہے تو میں علی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام، میں سرکار کی برابری تھوک کے اندر بھی نہیں کر سکتا۔ تو سامعین کرام یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برابری کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو آج طرح طرح کی باتیں کر کر کہتے ہیں کہ ہم سرکار جیسے، وہ ہمارے جیسے، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے ہماری بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پر کہ آپ نے وہ سبق پڑھایا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ آپ نے فرمایا اے عبد القادر کبھی آقا اور غلام ان دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی، وہ تو میرے سردار ہیں، وہ تو آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، ان کے در کا فقیر ہوں، میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برابری لعاب دہن کے اندر بھی نہیں کر سکتا۔ تو سامعین کرام حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے پھر اپنی آنکھوں کو کھولا اور پھر لوگوں کو تبلیغ کی، آپ نے پہلا خطبہ دیا اور وہاں پر لوگوں کے جمع غفیر کے اندر صرف عوامی لوگ نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے مجتہد عالم دین مفتیان کرام اس وقت کے، انہوں نے بھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خطبے کو سنا اور پھر آپ نے جو ارشادات فرمائے ان کو نوٹ بھی کیا۔ تو سامعین کرام حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی بڑی عظمت اور شان ہے، یہاں تک کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں اخبار الاخیار کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت تو ان بزرگوں کو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن غیر مقلدین دوسرے طبقے کے لوگ بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اب حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اخبار الاخیار کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے 40 سال تک
عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، یعنی کہ جس وضو کے ساتھ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اسی وضو کے ساتھ آپ نے پھر فجر کی نماز بھی پڑھی۔ یعنی کہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہوتے تھے، تو اس لیے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے، رب ذوالجلال کا ذکر و ذکار کرتے، اور پھر جب نماز فجر کا وقت ہو جاتا تو پھر آپ نماز فجر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو سامنے کرام اسی کے ساتھ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے 15 سال، کوئی 2-4 سال کی بات نہیں، اگر دیکھا جائے تو 2-4 سال بھی بڑی وقت ہے، بڑا طویل وقت ہے، لیکن آپ نے 15 سال تک آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات کو قرآن مجید قرآن رشید پڑھتا اور نماز فجر تک میں قرآن کو مکمل کر لیا کرتا تھا۔ ایک طرف آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، اور ایک طرف آپ فرماتے کہ میں نے 15 سال تک قرآن مجید قرآن رشید کو ہر رات میں مکمل کرتا تھا۔ 15 سال بڑا طویل عرصہ ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی عبادت کر کر رب ذوالجلال کا ذکر کر کے اور پھر یہ معمولات اور پھر ولایت کے جو مناسب ہیں ان کو طے کیا، یہاں تک کہ اخبار الاخیار کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے وعدے کے لحاظ سے کہ آپ جو کسی کے ساتھ وعدہ فرما لیتے تو پھر آپ اسے آخری سانس تک نبھایا کرتے تھے۔ آپ نے جس کے ساتھ وعدہ کیا پھر آپ نے وعدے کو توڑا نہیں بلکہ اس وعدے کو مکمل کیا، اور کس انداز کے ساتھ، کس طریقہ کار کے ساتھ، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اخبار الاخیار کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے وعدہ کے لحاظ سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی تھا، اب اس نے میرے ساتھ سفر کیا اور پھر میرے ساتھ مل جل کر بیٹھا رہا سفر کے دوران، پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ اس شرط پر شریک کیا اس سفر کے اندر۔ آپ فرماتے کہ جب میں نے اس کے ساتھ سفر کرنا چاہا تو سفر کرنے کے لیے میرے سامنے اس نے ایک شرط رکھی۔ شرط کیا تھی؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو سفر کے اندر شریک ضرور کروں گا، لیکن آپ کسی بھی حالت میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور پھر اس نے کہا کہ آپ میری کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اس کی بات کو تسلیم کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا اور تمہاری کسی بھی لحاظ سے مخالفت نہیں کروں گا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پھر جب میں نے اس کے ساتھ سفر شروع کیا تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر اس نے مجھے بٹھایا، مجھ سے وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد آپ فرماتے کہ مجھے اس جگہ پر بٹھا کر کہ آپ یہاں سے کہیں جائیں گے نہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ وہ چلا گیا، میں اس جگہ پر بیٹھا رہا، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، حتیٰ کہ آپ فرماتے کہ میں نے پورا سال اس جگہ پر بیٹھ کر اس آدمی کا انتظار کیا۔ انتظار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ فرماتے کہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا یہاں پر ہی بیٹھ کر انتظار کروں گا۔ آپ فرماتے کہ میں اسی مقام پر بیٹھا رہا۔ 1 سال کے بعد وہ آدمی واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس نے میرے ساتھ بات چیت کی، پھر واپس چلا گیا وعدہ لے کر، دوبارہ وعدہ لیا۔ آپ فرماتے کہ جب اس نے دوبارہ وعدہ لیا پھر چلا گیا، حتیٰ کہ میں 1 سال پھر وہاں پر بیٹھا رہا۔ پھر آپ فرماتے کہ حتیٰ کہ میں نے اس جگہ پر بیٹھ کر اس آدمی کا 3 سال تک انتظار کیا۔
تو سامنے کرام اگر انسان غور و فکر کرے ان 3 سالوں کے اندر اس جگہ پر، اس مقام پر، اب اس مقام کا حال کیا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں، کہ جس جگہ پر آپ تشریف فرما تھے اس جگہ پر آپ کے سر پر چھت تھی کہ نہیں تھی۔ آپ نے 3 سال تک اس آدمی کا انتظار کیا، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ بارش کا پتہ، نہ اندھیری کا پتہ، لیکن پھر بھی آپ نے اس آدمی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی تیسری مرتبہ آیا اور اپنے ساتھ آپ فرماتے کہ دودھ لایا، دودھ لانے کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے کہ اس نے روٹی بھی لائی، دودھ اور روٹی 3 سال بعد جب وہ واپس آیا آپ فرماتے کہ وہ ساتھ لے کر آیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کی پانیوں پر حکومت ہے، سمندر پر حکومت ہے۔ آپ فرماتے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور مجھے کھلایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سے میں واپس اٹھا اور وہاں سے پھر بغداد جا کر میں نے قیام کیا، یعنی کہ آپ جس سفر پر گئے وہاں سے پھر واپس آ کر بغداد شریف رک گئے اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے اس بات پر اطلاع دی کہ میں اس طرح یہ وقت میں نے اس انداز کے ساتھ، اس طریقہ کار کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ فرماتے کہ لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ حضور آپ مجھے یہ تو بتائیں، آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے 3 سال تک اس مقام پر بیٹھ کر اس آدمی کا انتظار کیا، آپ کے کھانے پینے کا حال کیا تھا، آپ نے کھایا کہاں سے، پیا کہاں سے؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے ان آدمیوں کا، ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی طور پر کھانا آ جایا کرتا تھا زمین پر، اور زمین پر غیبی طور پر کھانا جو آتا تھا زمین پر پڑا ہوتا تھا وہ میں اسے کھا پی کر گزارا کر لیا کرتا تھا۔ تو سامنے کرام دیکھیں آپ نے 3 سال تک وقت گزارا صرف جو آدمی کے ساتھ وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے، لیکن اگر آج ہم اپنے گریبان کے اندر جا کر دیکھیں تو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کس قدر لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کر پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اب یہ شخصیات بزرگان دین، ان کی یہ سیرت کے لحاظ سے بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کی سیرت کو اپنائیں کہ انہوں نے کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا، کس انداز کے ساتھ، کس طریقہ کار کے ساتھ دین اسلام کی حدوں پر پہرا دیا۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے جب اس لحاظ سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے آپ کو بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا ہوا۔ اب بہجت الاسرار کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ ایک مجلس کے اندر یعنی کہ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً اس جگہ پر 10,000 لوگ جمع تھے، جس جگہ پر آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے۔ اب وہاں پر ایک اور بزرگ تھے جن کا نام حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اب آپ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے جب حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھا، اب حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ وہاں پر خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے، ہاتھ باندھ کر۔ اب جب حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو نیند سے آپ اٹھے اور آپ نے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھا کہ آپ اس طرح اس انداز کے ساتھ کھڑے ہیں،
تو حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، اے علی بن نصر، میں تمہارے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ تم نیند کی حالت میں تھے اور تم پر رب ذوالجلال نے کرم نوازی فرمائی کہ تم نیند کی حالت میں تھے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کو زیارت کروا دی۔ اب حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس جگہ پر جس مقام پر بیٹھے تھے، آپ کو جب اونگ آئی تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا دیدار کروایا۔ اب حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لحاظ سے جب یہ بات کی گئی تو آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف اس لیے کھڑا تھا اور اس انداز کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ کہ پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ پر کرم نوازی فرمائی اور آپ کو اپنا دیدار کروایا، میں تو سرکار کے ادب کے لیے اس انداز کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب جب آپ نے یہ الفاظ بولے تو لوگوں نے حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے سوال کیا کہ حضور، آپ نے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اس انداز کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ پر کرم نوازی فرمائی، میں تو سرکار کا ادب کرنے کے لیے کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار کیا، لیکن نیند کی حالت میں کیا، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو سرکار کا دیدار کیا، آپ نے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار فرمایا ہے، یعنی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اپنا دیدار کروایا تو نیند کی حالت میں کروایا، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ پر کرم نوازی سرکار نے فرمائی تو جاگتے ہوئے سرکار تشریف لے آئے۔ آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 407 پر کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کا یہ فرمان کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ آپ کو مقام و مرتبہ کب اور کیسے ملا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج شریف پر تشریف لے کر جا رہے تھے رب ذوالجلال کا دیدار کرنے کے لیے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو براق آیا، سواری آئی، اب آپ فرماتے ہیں اس لحاظ سے کہ جب وہ سواری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آئی تو اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا، یعنی کہ جب سرکار معراج شریف کی رات رب ذوالجلال کا دیدار کرنے کے لیے براق پر سوار ہونے لگے تو براق سرکار کو دیکھ کر اچھل پڑا، کود پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ تیری اچھلنے کی وجہ کیا ہے، اے براق تو اچھلتا کیوں ہے؟ تو اس براق نے آگے سے جواب دیا کہ سرکار کی نلان پاک پر میری جان قربان ہو، میرا کوئی مقصد بے ادبی کرنے کا نہیں، بلکہ میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سوار ہوں گے، لیکن میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار میرے ساتھ وعدہ فرما لیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت مجھ پر سوار ہو کر ہی جنت کے اندر تشریف لے کر جائیں گے۔ اب براق کی اپنی تمنا تھی، اپنی آرزو تھی کہ سرکار میرے اوپر سوار ہو کر جو رب کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے کر جانے لگے ہیں تو میرے ساتھ وعدہ فرمائیں کہ جب سرکار جنت میں جائیں گے تو میرے اوپر ہی سوار ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے براق کی اس آرزو کو، اس تمنا کو اور اس گزارش کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبول فرما لیا۔ اور پھر آگے سے براق نے عرض کیا کہ حضور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری گردن پر اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک لگا دیں تاکہ میری گردن پر وہ نشانی رہے۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے براق کی اس بات کو بھی قبول فرمایا۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اس براق کی گردن پر اپنا ہاتھ مبارک لگایا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ وہ براق اپنے آپ میں سما نہ پایا، بلکہ جب سرکار نے اپنا دست مبارک اس براق کی گردن پر لگایا تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ وہ براق پھول کر 40 ہاتھ اونچا ہو گیا کہ میرے اوپر سرکار نے اپنا دست مبارک رکھا ہے۔ خوشی کے ساتھ اس طرح وہ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اب جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس براق پر سوار ہونے لگے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی روح مبارک اس مقام پر، اس جگہ پر حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گردن پر اپنا قدم مبارک رکھ کر براق پر سوار ہو جائیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھ کر اس سواری پر سوار ہوئے، اور پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں اے غوث اعظم میرا قدم آج تمہاری گردن پر ہے، ایک وقت آئے گا کہ تمہارا قدم اللہ کے تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ تو سامنے کرام حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ معراج شریف کی رات سرکار نے فرمایا تھا اے غوث اعظم آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ تو سامنے کرام حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو سامنے کرام انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کے لحاظ سے جو موضوع ہے وہ ہے غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا، یعنی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کرو۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کریں گے کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات تو رب ذوالجلال کی ہے، لیکن رب ذوالجلال کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت، اللہ کے اولیاء، یہ بھی لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، مدد کیا کرتے ہیں۔ تو کہ انشاءاللہ جس طرح کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر اس لحاظ سے دوست احباب کو عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ، کل بعد از نماز عشاء آپ کی مسجد کے اندر ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب فرمائیں گے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعجاز گلشن سیالوی صاحب۔ آپ للہ شریف سے تشریف لائیں گے، آپ اتنا طویل سفر کر تشریف لائیں گے۔ آپ دوست احباب سے گزارش بھی ہے کہ آپ نماز عشاء مسجد کے اندر باجماعت ادا کریں، اور انشاءاللہ اختتامی دعا 9:30 بجے ہو جائے گی، اور اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ تمامی دوست احباب محفل پاک کے اندر شرکت فرما کر ثواب دران حاصل کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔